باب السحر، جادو کا بیان۔ وقول اللہ تعالی ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تم کفر نہ کرو۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ کسی کو بھی نقصان دینے والے ہرگز نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام سے جادو کی نفی کی گئی، کیونکہ شیاطین سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، کیونکہ وہ ایسی نشانیاں لاتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کفر ہے۔ اور پھر بابل سے مراد عراق کا ایک مشہور شہر۔ تو لوگوں کی آزمائش کے لیے ہاروت ماروت جادو سکھاتے تھے۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ وہ دونوں جادو کو درست نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر نہیں کرو۔ تو اس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ جادو سیکھنا بھی کفر ہے اور سکھانا بھی۔ اور جادو کی ایک بہت بڑی قسم جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہے، جس کو سحر تفریق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جادو اثر نہیں کرتا۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ تو جادو کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور مسنون طریقے سے علاج کرنا چاہیے۔ جادو سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اور پھر تاکید پہ تاکید کی گئی وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ انہوں نے جان لیا کہ جو بھی اس کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی آخرت سے مکمل محرومی ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کے حصے میں آخرت کی محرومی ہو وہ پھر ایمان سے جاتا ہے، کیونکہ جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہو، ایمان ہو، وہ انشاءاللہ کس سے بچے گا؟ آخرت کی محرومی سے بچے گا۔ پھر فرمایا وقولہ تعالی ولا یفلح الساحر حیث اتی،
اور ساحر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی آئے. وقولہ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پھر جادو کو آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو، یعنی آنکھوں دیکھتے. وقولہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ ان کو خیال ڈالا جاتا تھا ان کے سحر کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں. وقولہ ومن شر النفاثات فی العقد، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ گروہ میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے. والنفاثات السواحر، نفاثات جادوگر ہیں. تسحرون تعمون، تسحرون کا مطلب ہے تم اندھے کر دیے جاتے ہو یا تم پہ جادو کر دیا جاتا ہے. تو پہلی آیت کی تو وضاحت ہو گئی. اس کے بعد جو دوسری آیتیں، اور یہ ساری آیتیں اس بات کی دلیل میں ہے کہ جادو ہوتا ہے، یعنی جادو جو ہے وہ حقیقت میں واقع ہوتا ہے. باب کی جو دوسری آیت ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا. کیا انہوں نے بنایا؟ وہ جو لاٹھیاں تھی وہ جادو کے زور سے کیا نظر آ رہی تھی؟ جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں. وہ جادوگر کی چال ہے اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی آئے. ولا یفلح الساحر حیث اتی. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. ساحر کامیاب ہونے والا نہیں ہے اپنے مقاصد میں. باب کی تیسری آیت جو ہے اس میں آتا ہے افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم آنکھوں دیکھتے ہوئے بھی جادو کے پاس آتے ہو. اس میں جو حمزہ ہے افتأتون، یہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی تم کیوں اور کیسے جادو کرتے ہو حالانکہ تم سمجھدار ہو. سمپل معنی اس کا یہ بنتا ہے. اور یہاں پر جس کانٹیکس میں بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا یا عقیدہ تھا کہ پیغمبر فرشتہ ہوتا ہے، اور انسانوں میں سے جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے اگر وہ کوئی معجزہ پیش کرے گا تو وہ جادوگر ہوگا اور اس کا معجزہ جادو ہوگا. تو اسی لیے ان میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا رد کرتے ہوئے کہا افتأتون السحر، کہ تم اس پیغمبر کو مانتے ہو، یعنی گویا نعوذ باللہ تم اس کے جادو کو مانتے ہو، اس کا تو جادو چل رہا ہے، سحر مستمر. تو تم جب پیغمبر کی پیروی کرتے ہو تو اس شخص کی طرح ہو جاتے ہو جو جادو کی پیروی کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ جادو ہے. چوتھی آیت ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کی وجہ سے ان کے اندر یہ خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں رسیاں. یخیل الیہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خیال آتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محسوس ہوتا تھا. من سحرہم یعنی فرعون کے جادوگروں کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ان جادوگروں کے جادو کی شدت اور قوت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے لاٹھیاں چل رہی ہوں بہت تیزی سے. یاد رکھیے جادو چیز کو نہیں بدل سکتا، حقائق کو نہیں بدل سکتا، وہ صرف اللہ ہی بدلتا ہے. صرف یہ کہ انسان کے خیال میں کچھ تبدیلی واقع ہوتی ہے، چیز ویسی ہی ہوتی ہے، انسان کی سوچ پر اثر ہوتا ہے، وہ اس کو کچھ اور دیکھنے لگتا ہے. سمجھ آئی؟ یعنی کسی چیز کی ذات یا وجود کو بدلنا جادو کے بس میں نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے. یعنی کوئی جادوگر بلی کو کتا نہیں بنا سکتا یا انسان کو بدل کے حیوان نہیں بنا سکتا. جادو میں صرف خیال میں تبدیلی آتی ہے. اگر یہ بات، یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو پھر جادو سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خیال اور سوچ کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے. باب کی 5ویں آیت جو ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے یا پھونکے مارنے والوں کے شر سے. یہ جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. جادو میں گرہ کیوں باندھی جاتی ہے؟ کام پکا کرنے کے لیے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے، اور اس کے اوپر پھر پھونک ماری جاتی ہے، یعنی کچھ پڑھ کے
تاکہ جو کہا گیا ہے اس کے مطابق کام ہونے لگے. تو امام بخاری نے کیا کہا؟ باب السحر، جادو کا بیان. تو سحر عربی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد ہر وہ چیز جس کا سبب مخفی ہو، یعنی بظاہر کسی چیز میں تبدیلی نظر آتی ہے، یا عادت میں، یا خیال میں، یا سوچ میں، یا طبیعت میں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وجہ کیا ہے. آپ ہر روز کی طرح صبح اچھے بھلے اٹھے، لیکن آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو وہ آپ کو بھول رہا ہے، آپ کسی کا نام سوچتے ہیں وہ آپ کو بھول رہا ہے، یک ابرپٹ تبدیلی. تو آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہو گیا مجھے، میں تو ایسے نہیں تھی، اور پھر وجہ بھی نہ پتا ہو. آپ سوچتے ہیں کیا میں نے کوئی ایسی زہریلی چیز کھا لی ہے جس سے میرے جسم میں کوئی اثرات آئے ہیں، کیا ہوا میرے ساتھ، اس کی وجہ یا سبب نہیں پتا چلتا. ٹھیک ہے. تو سحر ایسی چیز جس کا سبب مخفی ہو. سحر نہیں، سحر تو صبح کو کہتے ہیں. تو سحر کی مختلف تعریفیں بھی کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے امام زہری کے نزدیک کہ جادو ایسا عمل ہے جو شیطان کی مدد سے کیا جاتا ہے. امام راضی کہتے ہیں جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو. جساس رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کی تعریف کی ہے کچھ، یعنی انسان کے تصور میں چیز کچھ اور آ رہی ہو حالانکہ وہ کچھ اور ہو. تبدیلی چیز میں نہیں، تبدیلی اپنے اندر آتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ابن عربی کہتے ہیں جادو جمع کیا ہوا کچھ ایسا کلام ہوتا ہے جس میں غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، یعنی شیطان وغیرہ یا بتوں یا اور ایسی چیزوں کی. پھر خبیث ارواح کو شامل کر لیا جاتا ہے اپنے مقصد میں. ابن قیم کہتے ہیں جادو مختلف خبیث روحوں سے ترکیب پانے والی ایسی چیز ہے جس سے انسانی طبیعت متاثر ہوتی ہے. جادو میں اثر پیدا کرنے کے لیے ناپاک چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، گندی چیزوں کا. جادو کفر اور حرام ہے، خبیث شیطانی عمل ہے. شیاطین کو خوش کرنے کے لیے لوگ قرآن پاک کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، الٹا لکھتے ہیں قرآن کو. تو امام بخاری اس لیے لائے کہ یہ بتائیں کہ جادو ایک حقیقت ہے، یعنی یہ واقع ہوتا ہے، انسانوں کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، ان کے مزاج یا طبیعت میں، اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے. اس لیے وہ کتاب الطب میں لے کر آئے ہیں اس کو کہ یہ قابل علاج ہے اور یہ ایک بیماری ہے. وہ اس کو بیماری سمجھتے ہیں، اسی لیے کتاب المرضى میں لائے ہیں مریضوں کا بیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، اور اس کا اثر بس کتنا تھا کوئی بتائے گا؟ آپ سمجھتے تھے کہ میں نے کوئی کام کر لیا ہے حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا، یا نہیں کیا ہوتا تھا تو اس میں کچھ کنفیوژن سی ہو جاتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جادو کیا گیا تھا. اس باندی نے کیا تھا جن کو کہا تھا آپ نے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہوگی. تو جادو جو ہے یہ حرام چیز ہے، جادو کبیرہ گناہ ہے. جادو کرنے اور کروانے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. جادو پر ایمان رکھنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. جادو کی اقسام، ایک وہ جو ملت سے خارج کر دینے والی ہے، جو کفر میں انسان کو ڈال دیتی ہے. اس میں شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، ان کو پکارا جاتا ہے. جیسے ہم پکارتے نا یا رب یا اللہ تو مدد کر، تو شیطانوں کے نام لے لے کے ان کو پکارتے کہ تم مدد کرو. تو غیر اللہ سے دعا کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو ملت سے خارج نہیں کرتی، لیکن چونکہ جادو کا نقصان اور اذیت بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے دونوں کا ایک ہی انجام بتایا گیا. اب حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے بارے میں. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا عیسی بن یونس عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق، جادو کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص نے بنو زریق میں سے. یقال له لبید بن العاصم، جس کو لبید بن عاصم کہا جاتا تھا. حتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا تھا انہ کان یفعل الشیء،
کہ انہوں نے کوئی کام کر لیا ہے، وما فعلہ، حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا، حتی اذا کان ذات یوم او ذات لیلۃ وہو عندی، یہاں تک کہ ایک دن یا رات کی بات ہے کہ آپ میرے پاس موجود تھے، لیکنہ دعا و دعا، لیکن آپ نے دعا کی اور دعا کی، یعنی خوب خوب دعائیں کی اللہ سے. ثم قال یا عائشہ، پھر کہنے لگے اے عائشہ، اشعرتی ان اللہ افتانی، تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دے دیا ہے، یعنی میری دعا سن لی ہے، فی مستفتیتہ فیہ، جس میں میں نے اللہ سے کچھ پوچھا تھا، فتویٰ مانگا تھا. اتانی رجلانی، یعنی آپ دیکھیں یہ جادو کا علاج ہے ایک طرح سے، کہ آپ کے اوپر طبیعت پہ کچھ اس طرح کی چیز آتی تھی تو آپ نے ایک رات خوب خوب دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے بتا یہ میرے ساتھ کیا ہے. اچھا، ہم اللہ کے پاس جانے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ کاہنوں کے پاس، لوگوں کے پاس، کہ وہ بتائیں ہمیں کیا ہے، کس نے جادو کیا. تصویریں لے جاتے ہیں دکھا دکھا کے ان میں سے کس نے کیا ہے، اپنے سارے رائیولز کی یا پورے خاندان کی، اور پھر وہ جس پہ بتا دیں اسی پہ یقین کر لیا، جھوٹ موٹ. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتا دیا. کیسے؟ اتانی رجلانی، میرے پاس دو لوگ آئے، یہ دو فرشتے تھے، فقعدا، دونوں بیٹھ گئے، احدہما عند راسی والآخر عند رجلی، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا میرے دونوں پاؤں کے پاس. فقال احدہما لصاحبی، تو ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہنے لگا، ما وجع الرجل، اس شخص کی تکلیف کیا ہے؟ فقال مطبوب، تو دوسرا بولا جادو کیا گیا. قال من طبہ، پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا؟ قال لبید بن الاسم، تو دوسرے نے جواب دیا لبید نے. قال فی ای شیء، قال کس چیز میں جادو کیا؟ قال فی مشتن، کنگھی میں، و مشاطۃ، یا کنگھی کے بالوں میں، و جف طلع نخلۃ ذکر، اور وہ لپیٹا گیا ہے نر کھجور کے خوشے میں، اس کو چھپایا گیا. قال و اینا ہوا، اس نے پوچھا ہے کہاں وہ؟ قال فی بئر زروان، کہا بئر زروان میں ہے. فاتاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناس من اصحابہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پر آئے، اس کنویں پہ آ گئے. فجاء فقال یا عائشہ، پھر واپس آئے کہنے لگے عائشہ، کأن ماءها نقاءۃ الحنہ، اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے، مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے اس کنویں کے اندر جس میں جادو ڈالا ہوا تھا. او کأن رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین، یا وہاں کے جو کھجوروں کے درخت تھے وہ ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر ہوں. قلت یا رسول اللہ افلا استخرجتہ، میں نے کہا کیا آپ نے اس کو نکلوایا نہیں یا توڑ نہیں کرایا اس کا؟ قال قد آفانی اللہ فکرہت ان اصبر علی الناس فیہ شرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے عافیت بخشی ہے تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں لوگوں میں ایک شر بڑکا دوں، یعنی ایک ایسی خبر لوگوں میں پھیلا دوں کہ جس سے کوئی شر نکلے. فامر بہا، تو آپ نے حکم دیا اس کا، فدفنت، تو وہ دفن کر دیا گیا جو کچھ تھا. تابعہ ابو اسامۃ و ابو ضمرۃ وابن ابی الزناد عن ہشام وقال اللیث وابن عیینہ عن ہشام فی مشتن و مشاقۃ. ایک اور روایت میں مشتن و مشاقۃ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے. وہ یقال المشاطۃ ما یخرج من الشعر، مشاطہ ہوتا ہے جو بالوں میں سے نکلتے ہیں بال، اذا مشطہ جب کنگھی کی جاتی ہے. والمشاقۃ من مشاقۃ الکتان، اور مشاقہ جو ہوتا ہے وہ روئی کے دھاگے ہوتے ہیں، جیسے سوت کاتا ہوا نہیں ہوتا اس طرح کے دھاگے، یا جیسے آپ کو یہ تھریڈ ہوتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. قرآن سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ لاٹیاں پھینکی گئیں اور وہ بھاگتی دوڑتی ان کو نظر آنے لگی، فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا ڈرو نہیں، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء پر جادو ہو سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کے اثرات ہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر جو کفار نے الزام لگایا تھا کہ آپ جادوگر ہیں اس کی تصدیق ہو گئی. تصدیق نہیں ہوئی، یعنی جو کچھ آپ کلام پیش کر رہے تھے وہ جادو نہیں تھا، لیکن اس کے صرف آپ پر اثرات، یعنی کار نبوت میں کوئی خلل نہیں آیا، وہ تو اللہ نے پروٹیکٹ کیا ہوا شیاطین سے. صرف یہ تھا کہ آپ کے روزمرہ کے امور میں کچھ خلل آ جاتا تھا کہ یہ کوئی کام کیا یا نہیں کیا، اس میں کنفیوژن ہو جاتی تھی. تو انبیاء علیہ السلام پر جادو بھی ہو سکتا ہے، زہریلا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. وہ جو خیبر کے موقع پر کسی عورت نے بکری میں زہر ملا دیا تھا پکا کے،
کیونکہ یہود جو تھے وہ آپ کو جادو سے شہید کرنا چاہتے تھے، پھر زہر کھلا کے مارنا چاہتے تھے. تو جو بھی جادو ہوا وہ بیماری کی صورت میں ہوا. جادو سے بیماری بھی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ختم ہو گیا. اور اس کا آپ کی تبلیغ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، نہ آپ کے حافظے پر کہ آپ نے جو قرآن حفظ کیا تو اس میں کچھ خلط ملط کیا. ٹھیک ہے. یہاں ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جب حضرت عائشہ نے کہا افلستخرجتہ، تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بچا لیا ہے تو مجھے نہیں اچھا لگا کہ میں لوگوں میں فتنہ بھڑکاؤں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہو، جس سے دوسروں کے گھر خراب ہوتے ہوں یا لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے. کسی بھی معاملے میں خوب غور و فکر کر کے کام شروع کرنا چاہیے. اسی طرح طالب علم کو عوام کے پاس جا کر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو وہ سمجھے نہ. مثلاً آپ کلاس میں ایک بات اچھی طرح سمجھتے، پورے کانٹیکس میں پورا قرآن کا ایک سیکوینس چل رہا ہوتا ہے یا احادیث ایک ترتیب سے چل رہی ہوتی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں وہاں سے ایک چیز نئی سی اٹھاتے ہیں، جا کے کسی کو سناتے ہیں، وہ جھٹ سے انکار کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں. تو یہ طریقہ بھی نہیں کرنا چاہیے. حکمت سے لوگوں کو مانوس کر کے ترتیب سے بات بتانی چاہیے تاکہ لوگ دین یا دین کی دعوت سے نفرت نہ کریں، ورنہ فتنے کا بہت شر ہوتا ہے. First thing is interesting, Ustaz Ji, this is the first time I'm seeing matbubun. Sahr has been referred to with the same root letters as the tib. And I'm thinking, how is that? Yani, the curing of something is also as difficult to perceive as sahr, something like that. بالکل Maybe. ڈائگنوسس اسی طرح مشکل ہوتے ہیں. Right. And the other thing, the very important point that you've mentioned with regards to that the magic or magicians cannot change the form of a thing. And I was trying to think an example of where we experience that change of perception as opposed to the change of reality. And the only thing that right now I could think of is, how we, those 3D images, there's something on the screen that's running, but they give you something to wear, so now you feel that thing is right on you, right? That is a change in our perception. Sometimes we hear things slightly differently. So this is why, and another related thing is, like for instance, magic, even though these are bigger, higher forms of magic tricks have been made into games for children. So those kind of things we have to be very careful about, even just for, spring break or summer break or something, how to engage kids, how to get them busy. You get them into games where they're very happy with those petty tricks. So again, I mean, those things are seemingly, they lead us into a different kind of world, and then children start thinking different. اس میں انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے نا. So those were a few thoughts that I was thinking, that we have to be so careful. And over here particularly, there's a lot of huge high profile magic shows that they put together, big expensive tickets now. اس میں بھی صرف خیال ہی تبدیل ہوتا ہے، وہ چیزیں بدلی نہیں ہوتی. باب الشرک والسحر من الموبقات، باب شرک اور جادو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے، موبقات میں سے ہے. حدثني عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، شرک اور جادو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور جادو کرنا. تو موبقات کا مطلب ہے ہلاک کر دینے والی، اور یہاں مانوی تباہی مراد ہے، یعنی دین اور ایمان کی تباہی. اور پھر کبھی اس کے نتیجے میں، جادو کے نتیجے میں جسم کی بھی تباہی ہو جاتی ہے، جان و مال کی تباہی بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو آسمان و زمین سے رزق کے دروازے کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن چونکہ انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے کیے کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے پکڑ لیا. یعنی برے کاموں کا نتیجہ بے برکتی کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے. تو یہاں شرک اور جادو کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ہی خطرناک گناہ ہیں. شرک کے بعد تو انسان اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم،
دوزخ واجب ہو جاتی. اس لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واعوذ بک من ان اشرک بک وانا لا اعلم, کہ اللہ تعالیٰ بھول کے بھی میں کوئی شرک کا کام نہ کروں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.